السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے بیماری کے انوکھے پہلو۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں اور اسی کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے تو کوئی گمراہ کر نہیں سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے تو کوئی ہدایت دے نہیں سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ سے ڈرو اور اس کی نگرانی اختیار کرو، کیونکہ تقوی بھلائی اور ثواب کا ذریعہ ہے اور برائی و عذاب سے نجات کا سبب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اگر وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو یقیناً اللہ کے ہاں سے ملنے والا ثواب کہیں بہتر ہوتا، کاش وہ جانتے۔ اے مسلمانوں، یہ دنیا مصیبتوں اور آزمائشوں پر بنی ہے، چنانچہ کوئی بھوک میں مبتلا ہے، کوئی خوف میں، کسی کو اپنے عزیز کے بچھڑنے کا صدمہ ہے، کسی کو مال کے نقصان کا سامنا ہے، اور کوئی صحت کے ختم ہونے کی آزمائش میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ اور آزمائش اور امتحان کی ایک قسم جسمانی بیماریوں کا لاحق ہونا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی کے ذریعے آزماتے ہیں اور تم ہماری ہی طرف لوٹ کر آنے والے ہو۔ اور بیماری کی عجیب بات یہ ہے کہ وہ گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یصیبہ اذن مرض فما سواہ الا حط اللہ لہ سیئات کما تحط الشجرۃ ورقہا، کوئی مسلمان ایسا نہیں جسے کوئی تکلیف پہنچے، چاہے وہ بیماری ہو یا کچھ اور، مگر اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے جیسے درخت اپنے پتے گراتا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اور فرمایا ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنۃ فی نفسہ وولدہ ومالہ حتی یلقی اللہ وما علیہ خطیئۃ، کہ مومن مرد اور عورت پر آزمائشیں آتی رہتی ہیں، اس کی جان، اس کے اولاد اور اس کے مال پر، یہاں تک کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ رواہ ترمذی۔ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ ارأیت هذه الامراض التي تصیبنا ماذا لنا منها، اے اللہ کے رسول یہ بیماریاں جو ہمیں لاحق ہوتی ہیں ان کے بدلے ہمیں کیا ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفارات، یہ کفارہ ہے۔ اس نے پوچھا وَإِن قلت، اگر یہ بیماری معمولی بھی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِن شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا، ہاں یہاں تک کہ اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ بھی کفارہ بن جاتا ہے۔ رواہ احمد و ابن حبان۔ اور جو چیزیں گناہوں کو مٹاتی اور خطاؤں کو پاک کرتی ہیں ان میں سے ایک بخار اور تپش بھی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صائب کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا ما لک یا الصائب تزفزفین، اے صائب تم کانپ کیوں رہی ہو، یعنی لرز کیوں رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا الحمى لا بارک اللہ فیہا، بخار ہے اللہ اس میں برکت نہ دے۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. بخار کو برا بھلا مت کہو کیونکہ یہ بنی آدم کی خطائیں ایسے دور کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کی میل کو دور کر دیتی ہے. رواہ مسلم. اور بیماری کی عجیب باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ بلند درجات کی سیڑھی بن سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده او في ماله او في ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله. بے شک جب کسی بندے کے لیے اللہ کے ہاں کوئی بلند درجہ مقرر ہوتا ہے مگر وہ اس کے عمل سے وہاں نہیں پہنچ سکتا تو اللہ اسے اس کے جسم مال یا اولاد میں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. پھر اسے اللہ صبر بھی عطا کرتا ہے یہاں تک کہ اسے اس بلند درجے تک پہنچا دیتا ہے جو اس کے لیے اللہ نے مقدر کر رکھا ہے. رواہ ابو داود. اور بیماری کی عجیب باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ صحت و عافیت کا ذریعہ بن سکتی ہے. بسا اوقات جسم بیماریوں سے ہی صحت یاب ہوتے ہیں. چنانچہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ درد اور تکلیف صحت کا سبب بن جاتی ہے اور یہی اکثر جسمانی بیماریوں کا حال ہے. چنانچہ بخار میں جسم کے لیے ایسے فوائد ہیں جنہیں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. اس سے جسم کی فاسد رطوبات پگھل جاتی ہیں اور خارج ہو جاتی ہیں جنہیں کوئی اور دوا اس سے نہیں نکال سکتی. جیسے دلوں اور روحوں کی صحت بھی جسموں کی تکلیفوں پر موقوف ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے بیماری کے فوائد کا احصاء کیا یعنی انہیں گنا تو وہ 100 سے زیادہ نکلے. اور بیماری کے ساتھ اللہ کی رحمت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے وہ نیک اعمال لکھے جاتے ہیں جو صحت مند اور تندرست ہونے کی حالت میں کیا کرتا تھا اور ان میں کوئی کمی نہیں کی جاتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مرض العبد او سافر كتب له من الاجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے وہی اجر لکھ دیا جاتا ہے جو وہ صحت مند اور مقیم ہونے کی حالت میں کیا کرتا تھا. رواہ البخاری. ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ينبغي للعاقل ما دام في حال الصحة والفراغ أن يحرص على الأعمال الصالحة حتى إذا عجز عنها لمرض أو شغل كتب له كاملا. عقل مند انسان کے لیے ضروری ہے کہ جب تک وہ صحت مند اور فارغ ہو نیک اعمال میں محنت کرے تاکہ جب وہ کسی بیماری یا مشغولیت کی وجہ سے ان سے عاجز ہو جائے یعنی یہ نہ کر سکے تب بھی اس کے لیے پورے اعمال لکھے جائیں. اور جس طرح عافیت ایک نعمت ہے اسی طرح بیماری بھی ایک نعمت ہے بشرطے کہ انسان اس پر صبر کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكانت خيرا له وان اصابت ضراء صبر فكانت خيرا له. مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے اس کے ہر حال میں بھلائی ہے اور یہ کسی کے لیے نہیں سوائے مومن کے. اگر اسے خوشی ملے تو وہ شکر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. رواہ مسلم. بے شک بلا شبہ بیماری کی عجیب باتوں میں سے ایک یہ بھی شامل ہے کہ مریض کو اللہ کی معیت قرب حاصل ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامت یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی. بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا اے ابن آدم میں بیمار ہوا لیکن تو نے میری عیادت نہ کی. قال یا رب کیف اعودک وانت رب العالمین. وہ شخص کہے گا اے میرے پروردگار میں تیری کیسے عبادت کرتا میں تیری کیسے عیادت کرتا حالانکہ تو تمام جہانوں کا رب ہے. قال اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعده اما علمت انك
لو عدته لوجدتنی عنده، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا لیکن تو نے اس کی عادت نہ کی؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو اس کے پاس جاتا اور اس کی عادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ رواہ مسلم۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان المریض لا بد ان یکسرہ المرض فاذا كان مؤمنا كان اللہ عنده فالمریض له مدد من اللہ وهذا المدد بحسب انكساره وانطراحه بين يدي ربه فإن العبد أقرب ما يكون من ربه إذا انكسر قلبه۔ بیماری مریض کو توڑ دیتی ہے اور جب وہ مومن ہوتا ہے تو اللہ اس کے پاس ہوتا ہے، مریض کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے اور یہ مدد اس کے اللہ کے سامنے ٹوٹنے اور جھکنے کے مطابق ہوتی ہے، کیونکہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اسی وقت ہوتا ہے جب اس کا دل ٹوٹا ہوا ہو۔ اکثر لوگ اپنے جسم کی بیماریوں سے ڈرتے ہیں لیکن اپنے دل کی بیماریوں کی پرواہ نہیں کرتے، جبکہ عقل مند مومن وہی ہوتا ہے جو صرف جسمانی بیماری نہیں بلکہ دل کی بیماری سے بھی ڈرتا ہے، کیونکہ جسم تو فنا ہو جاتے ہیں، دن گزر جاتے ہیں اور خبروں میں کچھ باقی نہیں رہتا سوائے اس کے جو دلوں میں تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ بیٹے مگر وہی کامیاب ہوگا جو اللہ کے پاس سلامت اور صحیح اور درست دل لے کر آئے گا۔ اور جو اپنے دل کی عافیت چاہتا ہے اسے گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ گناہ دل کے لیے زہر کی مانند ہوتے ہیں۔ رأیت الذنوب تمیت القلوب، میں نے دیکھا کہ گناہ دلوں کو مار دیتے ہیں۔ وقد یورث الذل ادمانها، اور ان کا مسلسل ارتکاب ذلت کا سبب بنتا ہے۔ وترکت الذنوب حیات القلوب، گناہوں کو چھوڑ دینا دلوں کی زندگی ہے۔ وخیر لنفسک عصیانها، اور تیرے نفس کے لیے یہی بہتر ہے کہ تو اسے نافرمانی سے روکے رکھے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلت نصیب کر۔ اے اللہ اپنے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ اماموں ابو بکر عمر عثمان علی رضوان اللہ اجمعین سے راضی ہو جا، اور باقی بھی تمام صحابہ تابعین اور ان کی نیک پیروی کرنے والوں سے بھی قیامت تک تو راضی ہو جا۔ اے اللہ غم زدوں کی غم خوری فرما اور مصیبت زدوں کی مشکلات کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے وطنوں کو امن کا گہوارہ بنا اور ہمارے ائمہ اور حکمرانوں کو درست راہ دکھا، اور ہمارے حکمران اور ان کے ولی عہد کو اپنی پسندیدہ اور رضا کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کی رہنمائی تقوی اور نیکی کی طرف فرما۔ اے اللہ تو ہی ہے، تیری سوا کوئی نہیں، تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، ہم پر بارش نازل فرما اور ہمیں مایوس لوگوں میں سے نہ بنا۔ اے اللہ ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، بے شک تو بڑا بخشنے والا ہے، تو ہم پر آسمان سے موسلا دھار بارش نازل فرما۔ اللہ کے بندو، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بلا شبہ اللہ انصاف کا، احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برائی اور ظلم سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، پس اللہ کا ذکر کرو وہ تمہیں اور دے گا اور تمہیں یاد کرے گا، اس کی نعمتوں کو شکر ادا کرو گا وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔